بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا نہیں آئے ابھی تک مسجد سے؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اس کا جواب مجھے مہر النساء کی جانب سے آیا۔ ابا رات میں آئیں گے، انہیں کوئی کام پڑ گیا ہے، شاید اسی وجہ سے آج دیر ہو جائے گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسے پتہ چلا تمہیں؟ ابا نے تو ہمیں بتایا تک نہیں، اور جب صبح وہ گئے تھے تم سو رہی تھی۔ مجھے اس کی یہی بات ہمیشہ سے چبھتی تھی، اور اسی بات پر میں اس سے بحث بھی کرتی تھی اور چڑھتی بھی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے، گویا بول کر وہ اپنی بات سے فارغ ہو گئی ہے، مگر مجھے بے چینی لگ چکی تھی۔ میں نے اماں کو دوبارہ اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ آرام سے بولیں، صبا کیا بات ہے؟ بتا تو رہی ہے بہن، شاید کوئی کام پڑ گیا ہو تمہارے ابا کو۔ اور یہی بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ابا سب کچھ مہر النساء کو ہی بتاتے تھے، ہمیں تو اپنی اولاد ہی نہیں سمجھتے تھے۔ میں ضبط کے گھونٹ بھر کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، جانتی تھی کہ اگر مہرو نے کہا ہے تو اب رات کو ہی واپس لوٹیں گے، مگر یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ اسے ہر بات کا پتہ کیسے چل جاتا تھا، کوئی اسے بتاتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ میں بھی اپنی کوئی بات اس سے چھپاتی تو اسے علم ہو جاتا تھا۔ اب تو مجھے کافی ڈر لگنے لگا تھا، کبھی کبھی شک ہوتا یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور ہی شے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو مزید الٹا سیدھا سوچنے سے باز رکھا۔ میں چارپائی پر بیٹھی تھی جب اچانک سے میری مہرو پر نظر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے اسے میری سوچ اور اندر کی باتیں بڑے آرام سے سنائی دے رہی ہوں۔ میں نے درستی سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ بھی جانے دیا کرو۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ مجھے یہ نارمل نہیں لگتی تھی۔ اب میرے دل میں نیا دھڑکا شروع ہو چکا تھا، آیا کہ اس نے میری سوچ بھی پڑھ لی ہے یا بس میں ہی بلا وجہ پریشان ہو رہی ہوں؟ اس نے کبھی بتایا نہیں تھا، مگر مجھے جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ وہ میری کیا ہم سب کی سوچ بھی پڑھ لیتی ہے۔ ابھی میں اس کے سامنے کم جاتی تھی اور کم سے کم بات کیا کرتی تھی۔ کمرے میں چارپائی پر جا کر لیٹ گئی تو اتنی دیر میں وہ اندر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، کیا بات ہے صبا، مجھ سے ایسے خفا خفا کیوں رہتی ہو؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر سوچنے کی بجائے بول ہی دیا کہ جہاں تمہیں باقی سب باتوں کا پتہ چل جاتا ہے تو اس بات کا بھی پتہ چلا لو، اور مجھے فی الحال تنگ مت کرو، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے کھڑی دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، میں جانتی ہوں تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے، مگر تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو، چلو خیر، جیسے تمہاری مرضی۔ اتنا بول کر وہ کمرے میں رکی نہیں اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے میں شوق کی سی کیفیت میں اسے کھڑی دیکھتی رہی کہ کیا چیز ہے میری بہن، اس کے پاس پتہ نہیں کون سا جادو تھا جو میرے پاس نہیں تھا، حالانکہ میں بھی تو مولوی باسط ہی کی اولاد تھی۔ مجھے پہلے زیادہ غصہ چڑھنے لگا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑی مہرو، پھر میں اور سب سے چھوٹا اسفند۔ میری اور اسفند کی خوب بنتی تھی۔ مہرو ہم سے مختلف مزاج کی تھی اور اس کے علاوہ مجھے اس سے سب سے بڑی خار خوبصورتی کی تھی۔ وہ بڑی گوری چٹی اور پیاری تھی، جبکہ میں اوسط درجے کی شکل و صورت کی مالک تھی۔ اس پر مزید رنگ بھی سانولا تھا تو اسی وجہ سے میرے دل کو نہیں بھاتی تھی۔ میں کبھی کبھار شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بہت رویا کرتی اور رب سے فریاد کرتی، اگر مجھے مہر النساء کی جگہ دے دی ہوتی اور اسے میری جگہ پیدا کر دیا ہوتا، مگر رونے کڑھنے کا کیا فائدہ تھا، رہنا میں نے وہی صبا تھا جو ہمیشہ سے تھی۔ میں باقی سارا دن کمرے میں ہی رہی، باہر نہیں گئی۔ رات میں ابا آئے تو کافی تھکے ہوئے تھے، مہرو کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں نے ابا کو پانی وغیرہ پلایا اور ان کے ہاتھ سے پھلوں کا شوپر پکڑ کر اندر کچن میں رکھ دیا۔ واپس آ کر ان کے پاس بیٹھنے لگی تو ابا نے مجھے ٹوک دیا کہ باہر ایک مہمان کھڑا ہے، جاؤ اسے اندر لے آؤ۔ مہمان؟ کون سا مہمان؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ابا نے زندگی میں کسی آدمی کو ہمارے گھر کے اندر نہیں بلایا تھا۔ اس وقت رات کے پہر اگر کوئی مہمان تھا بھی تو وہ اسے اندر گھر میں کیوں بلا رہے تھے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا، ابا واقعی اس مہمان کو گھر کے اندر لانا ہے؟ ابا نے مجھے دیکھے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگا۔ بہرحال اب وہی ہونا تھا جو وہ کہہ چکے تھے۔ میں نے اچھی طرح دوپٹہ لپیٹا اور باہر کا دروازہ کھولا تو ایک نوجوان باہر گلی میں کھڑا ہوا تھا۔ دیکھنے میں تو وہی ابا کا مہمان لگ رہا تھا، مگر تصدیق ضروری تھی، سو میں نے پوچھا، کیا آپ ہی مولوی صاحب کے مہمان ہیں؟
उसने मुझे अजीब सी निगाहों से देखा और बोला, जी नहीं, मेहमान नहीं हूं, गुलाम हूं, जो भी हैं आप अंदर आ सकते हैं। ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मगर अब्बा का हुक्म कैसे टाल सकती थी। वो झिझकता हुआ मेरे पीछे अंदर आ गया। मैं भी उसे सीधा अब्बा के पास ले गई तो उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए उस नौजवान को चारपाई पर बैठने का कहा, मगर वो ऊपर बैठने की बजाय जमीन पर बैठ गया। मुझे बड़ा अजीब लगा। अब्बा ने उससे कुछ नहीं कहा कि ऊपर की बजाय नीचे क्यों बैठ गए हो तुम, ऊपर बैठो। वो बड़े मुतमईन अंदाज में बोले, सबा बेटी, ये आज से हमारे घर में ही रहेगा। मेरी कैफियत यूं थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। मैंने असरार करना चाहा, मगर उस नौजवान को देखकर अब्बा की तरबियत आड़े आ गई। मैं किसी के सामने अब्बा से सवाल नहीं कर सकती थी। हाँ, तन्हाई में ये बात जरूर पूछ सकती थी कि ऐसा क्यों। अम्मा भी अंदर से बाहर आ गईं। शायद उन्होंने भी शोर सुन लिया था। अब्बा ने जब उन्हें गुलाम का बताया तो उन्होंने मेरी तरह चुपकी बुक्कल नहीं मारे रखी, बल्कि पूछ ही लिया, खैरियत है मौलवी साहब, ये बच्चा क्यों रहेगा हमारे। मैंने उस बच्चे को देखा जो अच्छा खासा गबरू जबान था। असफंद की माँ हर बात में कोई ना कोई मंतक होती है, तो इस बात में भी जरूर हमारी कोई मंतक ही होगी, वरना इतना बड़ा फैसला ऐसे थोड़ी कर सकते हैं हम। बस आप पीछे वाला कमरा बच्चे के लिए तैयार करवा दें। अब्बा ने बड़े स्वभाव से बात की। अम्मा को शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे घर में एक नौजवान रहेगा। मोहल्ले वाले क्या बातें करेंगे। अम्मा ने दबे लहजे में कहा, बाकी सब तो ठीक है मौलवी साहब, लेकिन मैं इस बच्चे को यहाँ रात रुकने की इजाजत नहीं दे सकती। बच्चियों वाला घर है, कल को लोग बातें करेंगे तो किस किस का मुंह तोड़ जवाब देंगे आप। अब्बा ने उस लड़के को देखा और बोले, ये मेहमान नहीं है, गुलाम है, इसे यहाँ नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएगा ये। अम्मा को तो रुकने वाली बात हजम नहीं हुई थी, ऊपर से अब्बा ने बता दिया कि ये गुलाम है, तो वो बहुत गुस्से में आ गई कि ये क्या बात हुई, भला कौन से दौर में रह रहे हैं आप। इससे पहले अब्बा जवाब देते वो लड़का खुद ही बोल पड़ा, माजरत अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है, मगर मुझे जरूरत थी काम की। मैं दिन में यहाँ रह लिया करूंगा, हर काम कर दिया करूंगा आपका, मगर रात में बाहर कहीं सो जाया करूंगा। बस मुझे यहाँ काम पर रख लें, क्योंकि मुझे मौलवी साहब से उनसियत हो चुकी है। मैंने अब्बा को देखा तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। जब अम्मा ने उनसे पूछा तो पक्का सा मुंह बनाकर कहते, देख लो अब तुम्हें जो बेहतर लगे। मैंने तो इस लड़के पर रहम खाया है। खैर, थोड़ी देर मजीद इसी तरह की बातें होती रहीं। जब मेहरुन्निसा घर आई, वो बड़े आराम से घर में दाखिल हुई, मगर जैसे ही उसकी नज़र उस नौजवान पर पड़ी, उसकी हालत अजीब सी होने लगी। वो कभी अब्बा को देखती तो कभी उस नौजवान को। मुझे लगा शायद वो भी मेरी तरह हैरान है कि उनके घर में एक नामहरम या बाहर का मर्द क्या कर रहा है। कौन हो तुम? अब्बा की बजाय मेहरू ने सीधा उस लड़के से पूछा, जिसकी आंखों में मेहरू को देखते ही एक चमक सी आ गई थी। मैं ये सब कुछ बड़े गौर से देख रही थी। मुझे अजीब भी लग रहा था और समझ भी नहीं आ रही थी आया कि वो एक दूसरे को जानते भी हैं या नहीं, क्योंकि दोनों के चेहरे पर एक शनासाई सी थी जो दूर से देखने वाला भी बड़े आराम से पहचान लेता। जवार, उस लड़के ने बड़े आराम से जवाब दिया। हालांकि हम सब से बात करते हुए वो झिझक रहा था, मगर मेहरू को देखते ही उसके चेहरे के जाविये एकदम से बदल गए थे। गोया भीड़ में कोई अपना अचानक से मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पता नहीं ऐसा बार बार क्यों लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये सोचते हुए मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मेहरू कहीं मेरी सोच न पढ़ ले, मगर वो तो उस लड़के को मुसलसल देखे जा रही थी, जैसे उसके अलावा उसे कुछ और नजर ही ना आ रहा हो। खैर, अब्बा ने जवार को मुखातिब करते हुए कहा, फिर नौजवान, तुम जहां अपना ठिकाना कर सकते हो कर लो, सुबह के वक्त आ जाना और जो काम भी हो कर देना, बस शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो बड़ा मुहज्जब होकर फौरन से उठ बैठा और सलाम बुलाता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मेहरुन्निसा ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए अब्बा से कहा, अब्बा ये लड़का कुछ अजीब लग रहा है, मुझे बहुत मुख्तलिफ महसूसात आ रहे हैं इससे। अब्बा ने उसे अपने पास बिठाया और बोले, ज्यादा फिक्रमंद ना होना, जो हो रहा है होने दो और किसी पर भी सवाल ना उठाना, समझ रही हो। उसने अस्पात ने सर हिला दिया,
مگر آج اسے دیکھ کر پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہ سمجھی ہو۔ تب تک اسفند بھی آ چکا تھا۔ ابا نے اسے بھی بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو یہاں لائے ہیں۔ پہلے تو اسے بڑا غصہ چڑھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اسے یہی فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اب مولوی صاحب غیروں کو گھر میں رکھیں گے، ایسے نہیں تو کام کے لیے، اور کام بھی کون سے، وہ کوئی بھی بڑے آرام سے کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دو مرتبہ ابا سے سوال و جواب کیے، مگر ابا جتنے نرم تھے وہیں ان کی شخصیت میں ایک اچھا خاصا رعب بھی تھا، تو اسے مجبوراً چپ ہونا پڑا۔ البتہ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ ہم بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ابا نے شروع سے ہی مہر النساء کے لیے الگ کمرہ بنوایا تھا۔ میرا بچپن میں بہت دل چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ سوؤں، مگر ابا نے کبھی مجھے اس کے ساتھ نہیں سونے دیا، ایک فاصلے پر رکھا۔ مجھے تب یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، کیوں ہمیں فاصلے پر رکھا جاتا ہے اور ہر بات میں مہر النساء کو اہمیت دی جاتی ہے۔ میں پہلے تو اندر ہی اندر کٹتی رہتی تھی، مگر اماں سے ایک مرتبہ پوچھا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، آئندہ ایسی بات مت کرنا، وہ تمہاری بڑی بہن ہے، بڑی بہن کی عزت کرنی چاہیے، نہ کہ اس سے حسد کرنا چاہیے، تم اس سے سیکھا کرو۔ مگر سیکھتی تو کیا سیکھتی، شام کو ابا گھر آتے تو فوراً ہی مہر النساء کو پکارنے لگتے، جبکہ میں ایک کونے میں کھڑی ہو کر انہیں دیکھتی رہتی۔ اس کے لیے سب سے الگ چیز لایا کرتے تھے اور ہمارے لیے الگ۔ ابا کی اسی محبت اور توجہ کی وجہ سے میں ابا سے بہت دور ہو گئی، اور مہر النساء سے بھی۔ پھر اس کا الگ سے کمرہ تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا تھا، مگر جب وہی چیز ہم دونوں چھوٹے بہن بھائی مانگتے تو ہمیں ٹوک دیا جاتا۔ میں نے بچپن اسی شے میں کٹتے ہوئے گزارا تھا۔ اسفند تو پھر لڑکا تھا، اسے اس تفریق سے زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ باہر نکل جاتا تھا اور ابا اسے بھی کافی توجہ دیتے تھے کہ وہ اکلوتا بیٹا تھا ابا کا۔ پیچھے رہ گئی تھی میں، جو ہر دن کڑ کڑ کر جیتی رہی۔ اب بھی میں اور اسفند اپنے کمرے میں چلے گئے اور مہر النساء اپنے کمرے میں۔ اسفند نے مجھے دیکھتے ہی کہا، صبا تمہیں عجیب نہیں لگ رہا اس جوان جہان مرد کا ہمارے گھر میں آ کر رکنا؟ ابا کو کیا سوجھی جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا، یہی تو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حالانکہ ہمیں ملازم چاہیے بھی نہیں، پھر ابا کیا سوچ کر اسے یہاں پر لائے ہیں۔ خیر وہ پوری رات ہم دونوں جاگتے رہے اور ہر ممکنہ بات سوجھی، مگر صبح اٹھ کر بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی فجر کا وقت تھا، ابا اذان دینے مسجد میں چلے گئے، ہم لوگ بھی اٹھ کر وضو کرنے لگے۔ جب باہر کا دروازہ بجا، اسفند نے کھولا تو سامنے زبار تھا۔ سلام بلا کر اس نے ابا کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ مسجد گئے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ ہم نے اس بات کو پسے پشت ڈالا اور نماز ادا کر کے قرآن پڑھنے لگے۔ صبح ہوئی تو وہ بھی ابا کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، کیا مطلب، کسی کا بھی دل چاہے گا تو وہ ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ خیر کیا کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے ابا تھے، نہ جن کے آگے ہم بول سکتے تھے۔ اس کے بعد زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی۔ میں پتہ نہیں کیوں مہرو کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ جب زبار گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے تاثرات عجیب سے ہو گئے، گویا وہ خود بھی اپنے حالات سے بے خبر تھی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کھانا کھا رہی تھی، اس نے اچانک سے چھوڑ دیا اور بڑے غور سے زبار کو دیکھنے لگی۔ زبار نے بھی ایک نظر اس پر ڈالی اور جا کر ابا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے بالکل بھی کسی دوسرے فرد کی جانب دیکھنے کی جسارت نہیں کی۔ کھانا کھانے کے بعد ابا نے کہا، زبار میاں اب تم گھر پر رہو، جو کام ہوگا کر دینا، یا اپنا کام کرنا چاہو تب بھی اجازت ہے تمہیں، جب تک دن میں یہاں رہا کرو اوپر چھت والا کمرہ استعمال کر لینا، مجھے کہیں باہر ضروری کام سے جانا ہے تو اب میں جاتا ہوں۔ مجھے جتنی حیرت ہوتی وہ کم تھی، کیا ہو گیا تھا ابا کو، وہ کیوں اجنبی شخص پر اتنا اعتبار کر بیٹھے تھے۔ ابا کے جاتے ہی اس نے ناشتے کے برتن سمیٹے اور دھونے لگ گیا۔ میں، اماں، مہر النساء اور اسفند سب اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگے۔ آخر وہ کیا اور کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک نہیں سنی اور کہا، اب میں اس گھر کا غلام ہوں، میں سب کام سمیٹوں گا، آپ لوگ آرام کریں۔ خیر ہم لوگ واپس آ گئے تو اماں نے مہر النساء کو کہا، ذرا بتاؤ تو صحیح کون ہے یہ شخص، اور اس بیچارے کو کیا مجبوری ہے جو وہ یہ سب کام کر رہا ہے۔ میں نے مہر النساء کی جانب دیکھا
تو اس کے تاثرات ایسے تھے گویا وہ سمجھ نہیں پا رہی ہو۔ بالآخر اس نے خود بھی کہہ دیا، اماں پتہ نہیں کیوں یہ لڑکا بہت عجیب سا ہے، میں جتنی کوشش کر لوں اس کا دماغ پڑھنے کی ہر مرتبہ ناکام ہو جاتی ہوں۔ کل سے اسی کشمکش میں ہوں کہ آخر یہ ہے کون اور کیوں خود کو اتنے پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ ہم سب چونک پڑے اور پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہلے اس نے ہمیں یہ بات کبھی نہیں بتائی تھی، مگر آج وہ بتا رہی تھی۔ جب بھی کوئی شخص آتا تو مہر النساء بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے بتا دیتی تھی کہ یہ شخص ایسا ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے اور کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم پوچھتے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا تو وہ مسکرا دیتی اور کہتی بس پتہ چل گیا۔ اس طرح بہت سے لوگوں کے فراڈ سے بھی ہمیں مہر النساء نے ہی بچایا تھا۔ وہ جو کہتی تھی وہ بات لوہے پر لکیر کی طرح ہمیشہ سچ ہوتی تھی۔ ہم ہمیشہ اس سے بڑے متاثر ہوتے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے مہر النساء میں جو ہم میں نہیں ہے؟ وہ مسکرا کر کہتے وہ تھوڑی خاص ہے اور حساس بھی، اس کے سامنے دھیان سے رہا کرو۔ میں پھر کہتی ابا اس سے ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے، ہم جو کچھ سوچتے ہیں، کوئی نیا شخص آئے تب بھی وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابا کا پھر وہی جواب کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جسے چاہے جو مرضی دے دے۔ میں پھر روحان سی صورت بنا کر پوچھتی ابا اللہ نے مجھے یہ سب کیوں نہیں دیا؟ مجھے بھی چاہیے تھا، میں بھی فر سب کے بارے میں جان لیتی۔ تب ابا بڑی محبت سے مجھے کہتے صبا تم بہت بہترین ہو، انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، پھر اس کے پاس چاہے خوبی ہے یا نہیں مگر وہ سب سے افضل ہے، اور اپنی بہن کے متعلق ایسا نہ سوچا کرو، نہ ہی باہر کسی کو بتایا کرو، سمجھ رہی ہو نا؟ میں اور ناسمجھی سے اسبات میں سر ہلا دیتی۔ اس کے بعد پھر ایسا ہی ہونے لگا، باہر والا کوئی اس کی یہ خاص بات نہیں جانتا تھا۔ جب کوئی عورت اماں کے پاس آتی تو وہ مہر النساء کو اشارہ کر دیتی تھی کہ اس کے متعلق بتاؤ کیسی عورت ہے، اور وہ جھٹ سے ایک سائٹ پر لے جا کر اماں کو سب کچھ بتا دیتی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، اماں نے اس سے پوچھا، مگر اس مرتبہ تھوڑا بدل تھا۔ وہ پریشان تھی کہ میں اس کے متعلق کچھ جان نہیں پا رہی، نہ اس کے دماغ تک رسائی حاصل کر پا رہی ہوں۔ اس کے دماغ میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں جس سے میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی اور سب کچھ دھندلا رہا ہے۔ میں، اماں اور اسفند حیرانی سے اس کی بات سننے لگے۔ یہ دماغ تک رسائی اور روشنی کی کرنیں، ایسا تو اس نے کبھی نہیں بتایا تھا ہمیں۔ جو سوال میں پوچھنا چاہتی تھی وہ اماں نے پوچھ لیا تھا کہ کیا باتیں کر رہی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کچھ؟ اب وہ ہچکچا رہی تھی کیونکہ اس نے تھوڑا بہت تو ہمیں بتا دیا تھا۔ پھر وہ تسلی سے بیٹھی اور بتانے لگی، میں لوگوں کے دماغ پڑھ سکتی ہوں، آپ اس وقت اپنے دماغ میں جو کچھ بھی سوچیں گے میں جان جاؤں گی، کیونکہ آپ کا دماغ بالکل عام سا ہے، اس میں کوئی بھی روشنی یا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کے ساتھ مجھے زور آزمائی کرنا ہو۔ یہی حال باقی سب کے ساتھ بھی ہے، مگر سوائے ابا اور اس لڑکے کے، میں سب کا دماغ پڑھ سکتی ہوں۔ ابا کا اس لیے نہیں پڑھ سکتی، انہوں نے کلام پڑھ کر اپنے ارد گرد حصار قائم کیا ہوا ہے، تو وہاں جانا مشکل ہے۔ البتہ اس لڑکے زوار کے دماغ میں بہت روشنی ہے، بلکہ روشنی نہیں، اسے آگ کہنا بہتر ہوگا۔ ہم تینوں ہکا بکا بیٹھے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ مجھے مہر النساء سے ڈر لگتا تھا، مگر جس قدر ڈر اس روز لگ رہا تھا اس کا کوئی مول نہیں تھا۔ ابھی ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے جب زوار کمرے میں ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ مہر النساء کو خفگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے مہرو کی کوئی بات اچھی نہ لگی ہو اور وہ کچھ کہہ بھی نہ سکتا ہو۔ میں نے گھر کا سارا کام کر دیا ہے۔ ہم سبھی چونک گئے کہ اتنی جلدی کام کیسے ہو سکتا ہے، مگر جب باہر آ کر دیکھا تو واقعی میں پورا گھر صاف تھا، بلکہ چمک رہا تھا۔ اماں تو اس سے بڑی متاثر ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ اوپر والا کمرہ کھول دو، بچہ وہیں پر آرام کرے گا، مگر اس نے منع کر دیا کہ مجھے چابی دے دیں، آپ تکلف نہ کریں۔ میں نے اسے چابی تھما دی اور ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پورا دن گھر میں زوار ہی کی باتیں ہوتی رہیں۔ میں اور مہرو بہت کم باتیں کرتی تھی، مگر آج تو وہ بھی میرے ساتھ کھل کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تجسس کے مارے اس سے پوچھ ہی لیا کہ جو یہ انسانوں کے پڑھنے کی طاقت تم میں ہے کیا مجھے مل سکتی ہے؟ مگر اس نے نفی میں سر ہلا کر میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ رات کے وقت زوار واپس چلا گیا
और हम सब अपने कमरों में आ गए۔ मेरा आज शदीद दिल चाह रहा था मैं महरुनिसा के साथ जाकर सोऊं, क्योंकि कभी भी उससे मुझे बहनों वाले महसूसात नहीं आए, या शायद हम लोग बहुत कम बात करते थे एक दूसरे से, इसलिए हमारे दरमियान ये सर्द महरी की दीवार नहीं गिर सकी। लेकिन आज हमने बहुत बातें की तो दिल चाह रहा था उसके पास रात जाकर लेटूं और पूरी रात हम बातें करते रहें। लेकिन फिर याद आया कि वो अपने कमरे को बंद करके सोती है। मुझे याद करना पड़ता था। एक रोज़ मैं बचपन में डर गई थी। असफंद अम्मा के साथ सोता था और अब्बा बाहर सहन में। मुझे कमरे में डर लग रहा था। मैं घबरा कर बाहर निकली तो मुझे महरुनिसा का कमरा खुला हुआ नजर आया। मैंने सोचा चलो उसके साथ जाकर सोऊंगी, लेकिन जैसे ही उसके कमरे में दाखिल होने लगी मुझे पीछे से किसी ने थाम लिया। जब मुड़कर देखा तो वो अब्बा थे। वो खफगी से पूछने लगे, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास अपना कमरा नहीं है क्या? मैंने बताया कि मुझे वहां डर लग रहा है, मगर अब्बा को मुझ पर जरा तरस नहीं आया। वो सख्ती से बोले, आइंदा कुछ भी हो तुम महरुनिसा के कमरे में नहीं जाओगी। सोना तो दूर की बात है, समझ रही हो? और उससे अगली सुबह ही अब्बा ने महरुनिसा को सख्ती से ताकीद की कि अपना कमरा अंदर से बंद करके सोया करो, आइंदा तुम्हारा कमरा मुझे खुला ना मिले। वो भी हैरान हुई, हम सब हैरान थे, मगर होना वही था जो अब्बा कह चुके थे। उस दिन के बाद से मेरे दिल में ये बात शिद्दत से बैठ गई कि अब्बा महरुनिसा से प्यार करते हैं, उन्हें हमारा कोई ख्याल नहीं है। मगर अब मैं ये बात जहन से भुलाए तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़ी तो वो अंदर से बंद था। पहले सोचा दरवाज़ा बजा देती हूँ, शायद उठ जाए, मगर फिर रहने दिया कि अगर उसकी नींद खराब हो गई तो कहीं मुझे बुरा भला ना कह दे। जो प्यार उसके लिए मेरे दिल में जागा है कहीं वो भी दोबारा से ना सो जाए। अभी मैं एक दो कदम ही चली जब मुझे थोड़ी सी खिड़की खुली हुई दिखाई दी। मैंने सोचा देखती हूँ कि वो जाग रही है या फिर देखती हूँ दरवाज़ा खोल दे। मैंने खिड़की की अभी थोड़ी सी दर्श से झांका ही था जब झटके से एक कदम पीछे को हटी। ये जो कुछ मैंने देखा था क्या ये हकीकत था? दोबारा आगे बढ़कर देखा तो महरुनिसा गहरी नींद सो रही थी और उसके करीब रखे स्टूल पर ज़बार बैठा हुआ था। लेकिन ये तो घर से चला गया था शाम में ही, फिर ये यहाँ महरू के कमरे में क्या कर रहा है? उसी लम्हे ज़बार ने गर्दन मोड़कर मुझे देखा और वो लम्हा मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। उसकी लाल अंगारा आंखें हो रही थी और उनमें शदीद गुस्सा था। उसने जैसे ही मेरी जानिब देखा तो मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। मैं चीख मारकर सब घर वालों को वहां पर बुलाना चाहती थी, मगर मेरा हलक ही बंद हो गया था। एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं अपना गला पकड़कर बैठ गई। साथ मुझे महरू की भी फिक्र थी कि ज़बार उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सोचती मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं वहीं पर शायद बेहोश हो गई थी। सुबह उठी तो मैं अपने बिस्तर पर मौजूद थी। मैं यहाँ कैसे पहुंची? अगली दिमाग में आने वाली उस सोच ने मुझे जल्दी से उठाया और मैं भाग कर बाहर गई। अम्मा ज़बार को काम के मुताल्लिक हिदायत दे रही थी। मैंने डरते डरते उसकी जानिब देखा। उसने भी मुझे देखा, लेकिन आम से अंदाज में सलाम बुलाकर वापस अम्मा की जानिब मतवज्जे हो गया। उसके अंदाज से लग ही नहीं रहा था कि रात को मैंने उसे महरू के कमरे में देखा था। तभी महरू भी वहां पर आ गई और मुझे देखकर बोली, क्या बात है सबा, तबीयत तो ठीक है ना? आज खूब सोई हो तुम। मैंने इस बात में सर हिलाकर रात वाले वाक़े को दोबारा सोचना चाहा, मगर मेरा दिमाग कोरे स्लेट की मानिंद हो चुका था। मैं परेशान हो गई थी कि ये क्या हुआ है। रात को कुछ तो हुआ था, मगर अब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। महरुनिसा ने मेरी जानिब बड़े गौर से देखा और मेरा हाथ पकड़कर किचन में ले आई। मैंने कहा, क्या बात है, ऐसे यहाँ पर क्यों लाई हो? उसने उलझकर मुझसे पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो, कोई बात हुई है क्या? मैंने कहा, हाँ बात तो हुई है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान थी, पर अब दिमाग बिल्कुल खाली है। महरू, तुम तो सबका दिमाग पढ़ लेती हो ना, मुझे भी बता दो कि क्या बात है, मैं क्यों परेशान हूँ? वो ये बात सुनकर अजीब से अंदाज में बोली, सबा मुझे नहीं पता चल रहा कि तुम्हें क्या हुआ है, बस तुम परेशान हो। जब जब तुम्हारे दिमाग में झांकती हूँ तुम्हारा दिमाग खाली लगता है। इतनी देर में वहां ज़बार आ गया। मैंने महरुनिसा को बड़ी इज्जत से बुलाया और कहा, आपकी वालदा बुला रही हैं आपको। वो वहां से चली गई तो ज़बार मेरी जानिब मतवज्जे होकर बोला, आपने लगता है नींद पूरी नहीं की, जाकर सो जाएं। मैंने चौंक कर कहा, नींद पूरी कर ली है, अभी तो उठी हूं, लेकिन कोई बात मुझे परेशान कर रही है, समझ नहीं आ रही क्या?
یہ کہتے ہوئے اچانک میں نے زبار کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو رات والا پورا واقعہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ تم تھے نا مہر النساء کے کمرے میں؟ دیکھا تھا میں ابھی سب کو بتاتی ہوں۔ اس پر میری کسی دھمکی کا اثر نہیں ہوا۔ وہ بڑے آرام سے بولا، جسے چاہے مرضی بتا دو، مگر جب تم کسی کو یہ بات بتانا چاہو گی تو تمہیں یاد ہی نہیں رہے گی، سو جتنی کوشش کرنی ہے کر لو۔ میں ایک جھٹکے سے اس کی جانب بڑھی تاکہ اس کی گردن دبوچ سکوں، مگر جیسے ہی اس کے جسم کو ہاتھ لگایا یوں محسوس ہوا دہکتے ہوئے کوئلے کو میں نے ہاتھ میں لے لیا ہو۔ اتنی دیر میں مجھے ابا کی آواز سنائی دی۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے میں باہر بھاگی کہ ابا کو تمہاری حقیقت بتاتی ہوں۔ ابا کو دیکھتے ہی میں نے کہا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو میرے دماغ سے سب کچھ غائب ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے ابا کو بتایا کہ اس لڑکے کو میں نے رات مہر النساء کے کمرے میں دیکھا تھا، وہ سو رہی تھی۔ یہ ہے وہ لڑکا جس پر آپ نے اعتبار کیا تھا۔ میری بات سن کر ابا چونک گئے، پھر میری کلائی تھام کر کمرے میں لے گئے اور دھیرے سے بولے، تم نے یہ سب کس وقت دیکھا؟ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ ہاں، اب ابا اسے گھر سے ضرور نکالیں گے، کیونکہ ان کا انداز ہی ایسا تھا۔ میں نے وقت بتا دیا تو تیش میں آ کر بولے، تم یہ بتاؤ تم مہر النساء کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے روحانسی ہو کر کہا کہ اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، کھڑکی سے دیکھا تھا۔ انہوں نے میری بات پر دھیان دیے بغیر کہا، جہاں سے بھی دیکھا تھا کیوں دیکھا؟ جب تم سب لوگوں کو میں نے خبردار کیا ہوا ہے مہر النساء کو تنگ نہیں کرنا، تو تم کیوں گئی اس کے کمرے میں؟ ابا سخت غصے میں لگ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ ہی نہ رہی ہو مجھ سے کس طرح پوچھ گچھ کریں۔ میں نے تنگ آ کر کہا، ابا یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے آپ کے لیے، جبکہ زبار تھا اس کے کمرے میں۔ آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے میں نے اسے دیکھ لیا، اور آپ الٹا مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ رشتی سے بولے، آئندہ میں تمہیں مہر النساء کے کمرے کے آس پاس بھی بھٹکتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھ رہی ہو نا؟ مجھے ابا کا رویہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، بلکہ کہا جائے کہ ابا مجھے اپنے ابا ہی نہیں لگ رہے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ جاؤ اب یہاں سے، اور اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا۔ میں حیرت کے عالم میں واپسی کے لیے پلٹی تو دیکھا دروازے میں زبار کھڑا مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرا دل چاہا اس کا منہ توڑ دوں۔ خیر باہر آئی تو سوچا اماں کو بتانا چاہیے، مگر پھر ابا کی بات یاد آ گئی کہ کسی سے بھی ذکر مت کرنا۔ میں نے ایک مرتبہ زبان بندی رکھنے کا ہی سوچا کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں ابھی وہاں کھڑی یہی سب سوچ رہی تھی جب مہر النساء کمرے سے چیخ مارتی ہوئی باہر کو آئی۔ وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ ہم سب ڈر گئے۔ اسے دیکھا تو اس کی گردن پر پنجے کا نشان تھا، جیسے کسی نے اپنے تیز دھار ناخن اس کی گردن میں گاڑ دیے ہوں، مگر وقت پر بھاگنے کی وجہ سے وہ خراش کی صورت میں نشان چھوڑ گئے ہوں۔ جہاں میں اور اماں گھبرائیں وہیں زبار اور ابا کے بھی پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میں بار بار مہرو سے یہی پوچھ رہی تھی کہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تو اپنے کمرے میں تھی، مگر وہ ہانپ رہی تھی۔ ابا نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور زبار پانی کے ساتھ پٹی کا سامان بھی لے آیا، جو ابا نے بڑی نرمی سے اسے کر دی۔ وہ درد سے کرراتے ہوئے بتانے لگی کہ میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک سے وہاں کوئی سیاہ شے آئی۔ وہ کسی پرندے کی طرح تھی، بہت کالی تھی۔ میں پہلے تو ڈر گئی۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلنے لگی اس نے ہاتھ بڑھا کر میری گردن کو دبوچ لیا، مگر پھر میں کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کا پنجہ میری گردن پر وار کر گیا۔ میں اور اماں تو نہایت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد ابا نے ہمیں سب کو باہر بھیج دیا، صرف مہر النساء کے پاس زبار اور ابا ہی ٹھہرے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری بھی تو بہن ہے، پھر ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ خیر تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلے تو ہم سب کو منع کر دیا کہ مہر النساء کے پاس کوئی بھی نہ جائے، وہ ابھی آرام کر رہی ہے، اسے میں نے نیند والی گولی کھلا دی ہے۔ جبکہ میرا شدید دل تھا کہ میں وہاں پر جاؤں، مگر مجبوری کا نام زندگی۔ شام کو ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک سیل بند لفافہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ سنبھال کر رکھو۔ میں نے پوچھا اس لفافے میں کیا ہے؟ تو وہ گہری سانس بھر کر بولے، اس میں ایک بہت ہی اہم شے ہے، یہ تم تب کھولو گی جب میں یہاں پر نہیں ہوں گا، اس سے پہلے تم اسے نہیں کھولو گی، ورنہ اگر کھولو تو یہ تمہاری جانب سے میری وعدہ خلافی ہوگی۔ اب بتاؤ کیا تم میرے ساتھ وعدہ خلافی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں بالکل بھی نہیں۔
میں اسے صحیح وقت آنے پر ہی کھولوں گی، مگر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہی صحیح وقت ہے اسے کھولنے کا؟ ابا نے کہا تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا، اب یہاں سے جاؤ تم۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ابا کو وہاں سے چھوڑ کر جانے کے لیے، پتا نہیں کیوں مگر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اگر ایک مرتبہ ابا کو چھوڑ کر چلی گئی تو دوبارہ ان کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ ابا نے پھر کہا جاؤ صبا، آرام کرو جا کر، مگر میں نے کہا ابا میرا جانے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ محبت سے مسکرا کر بولے اچھا ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، کر لو باتیں اگر دل چاہ رہا ہے تو۔ وہ پوری رات میں ابا سے بے انتہا باتیں کرتی رہی، بچپن کی باتیں، مہرو کی باتیں، ہر طرح سے باتیں کی۔ وہ رات میری زندگی کی حسین ترین راتوں میں سے ایک رات تھی۔ تقریباً فجر سے پہلے ابا تھک گئے تو میں نے انہیں سونے کا بولا اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا دل ہلکا پھلکا تھا، مگر یہ بھی تھا کہ مجھے ابا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ خیر اگر وہیں کھڑی رہتی تو ان کی نیند خراب ہو جاتی۔ میں بھی آ کر سو گئی۔ صبح آنکھ ایک ہنگامے سے کھلی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، سورج بھی صحیح سے نہیں نکلا تھا۔ میں بوکھلا کر باہر آئی تو دیکھا ابا کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر گئی تو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، ابا کی وفات ہو چکی تھی۔ اماں فجر پر نہ اٹھنے کی وجہ سے ابا کو اٹھانے آئیں تو آگے وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو مہر النساء بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ایک جانب زوار بھی سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ ابا ابھی تو ٹھیک تھے، رات بھر ہم نے بہت باتیں کی تھی، میں نے اماں سے کہا، مگر آج وہاں میری کوئی سننے والا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس طرح ابا کے جنازے اور دوسری باقی انتظامات پایا تکمیل تک پہنچے، کوئی علم نہیں۔ مہر النساء کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اچانک سے کوئی چھت چھین کر لے گیا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے اس دن پتہ چلا تھا۔ ابا کی وفات کو 2-3 دن ہو گئے تھے۔ مہر النساء کی حالت بہت خراب تھی، وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ زوار بھی ہمارے گھر ہی میں رہنے لگا تھا۔ اس نے اماں سے کہا کہ مہر النساء کی اب شادی کر دینی چاہیے، ورنہ یہ سنبھل نہیں سکے گی۔ جب اچانک سے ایک نئی جگہ پر جائے گی تو یہ صدمہ بھولنے میں شاید اتنی دیر نہ لگے۔ اماں نے حیرت سے کہا کیسے بیاہ دوں، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں اس کے باپ کی مرگ کو، دنیا تھو تھو کرے گی مجھ پر، اور سب سے بڑی بات اتنی جلدی رشتہ کہاں سے لاؤں میں؟ زوار ہچکچاتے ہوئے بولا میرے پاس ایک رشتہ ہے، کہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا۔ اسی رات مہر النساء کو دورے پڑنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں چیخ رہی تھی۔ ہم سب اس کے کمرے میں گئے تو وہ ویسی ہوئی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ بوٹی کی طرح ہو رہی تھیں، جیسے ابھی ابل کر باہر گر پڑیں گی۔ اس کے جسم کی رنگت بھی متغیر ہوئی پڑی تھی، جلد جیسے جل کر سیاہ نہیں ہو جاتی ویسے اس کے جسم پر نشانات تھے۔ زوار پریشانی سے بولا لگتا ہے مہر النساء پر پھر سے حملہ ہوا ہے۔ ہم نے حیرت سے پوچھا کس چیز کا حملہ؟ جو پہلے ہوا تھا۔ وہ پہلے چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا کوئی شے ہے جو مہر النساء کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ پہلے تو مولوی صاحب نے اس کی بہت حفاظت کی، ہر وقت اس پر حصار باندھے رکھے، تو وہ شے مہر النساء تک نہیں پہنچ سکی، مگر اب یہ ناممکن ہے کہ ہم سب مل کر بھی اسے اس شے کے وار سے بچائیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، کسی طاقتور شخص سے مہر النساء کی شادی کر دی جائے تو ہو سکتا ہے یہ بچ جائے اور وہ چیز اسے تنگ کرنے سے باز آ جائے، ورنہ مولوی صاحب کے اتنے سالوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ ہمیں بس پچھلا واقعہ یاد تھا جب مہر النساء کو چوٹ لگی تھی، ورنہ اس سے پہلے کوئی شے اس سے تنگ کر رہی تھی یا جو بھی مسئلہ تھا ہمیں کسی بات کا بھی علم نہیں تھا۔ مہرو تو سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی، اس کے حالات وقت کے ساتھ مزید سے مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ اماں اب واقعی میں پریشان ہو گئی تھی۔ اماں نے زبار سے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی مسئلہ ہے اور مولوی صاحب کو تم پر یقین تھا تبھی وہ تمہیں اس گھر میں لے کر آئے، اگر تمہارے پاس بہتر رشتہ ہے تو اسے جلد سے جلد یہاں لاؤ۔ میں نے فوراً منع کر دیا، اماں اگر مہر النساء کی شادی کرنی ہے تو خود کریں گے، اب زبار اس کے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈے گا۔ میں نے مڑ کر زبار کو دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے بڑی الجھن ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے زبار ہی اس سب کے پیچھے ہے، شاید اسی کی وجہ سے مہر النساء کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اب میں اسے شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اماں نے میری بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی اور وہ زوار کے کندھے پر تھپکی دے کر وہاں سے چلی گئی۔
میں نے زوار کو منع کر دیا کہ خبردار تم نے کوئی رشتہ اماں کو دکھایا تو ابا نے نہ جانے تم پر کیسے اعتبار کر لیا ہے، مگر میں تمہیں اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ مگر وہ مجھے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پتہ نہیں کہاں سے وہ ایک رشتہ لے کر آیا تھا۔ ہمارے گھر ایک بہت ہی خاندانی عورت آئی، اس کے ساتھ ہی اس کا شوہر بھی تھا۔ وہ بہت زیادہ امیر و کبیر لگ رہے تھے۔ رشتہ لانے والی عورت سر سے پیر تک اگر صحیح معنوں میں کہا جاتا تو وہ سونے میں لدی پھدی تھی۔ اماں تو زوار سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ کہاں سے رشتہ لے کر آئے ہو تم، ہم تو ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، اور جو حالت مہر النساء کی ہے وہ اس پر تو فوراً سے انکار کر دیں گے۔ مگر زوار بار بار اماں کو یہی تسلی دے رہا تھا کہ بس آپ ہاں کر دیں، باقی مہر النساء کی شادی کروانا میری ذمہ داری ہے۔ مگر مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری ایک نہیں سن رہی تھی۔ انہیں زوار پر پورا یقین تھا کہ ان کے شوہر اس پر اعتبار کر کے اس گھر میں لائے تھے تو وہ بھی اس پر پورا اعتبار کرے گی۔ اماں نے ہاں کر دی۔ رشتہ لانے والوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ وہ مہر النساء کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں یہ رشتہ ہر صورت میں قبول تھا۔ ان کے اصرار پر اگلے جمعے ہی مہر النساء کا نکاح رکھ دیا گیا۔ گھر میں اسفند تک اس بات سے رضامند تھا، مگر صرف مجھے ہی اعتراض تھا، میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ خیر نکاح والا دن آ گیا، میں بوکھلائی پھر رہی تھی۔ مہرو کے پاس گئی اور پوچھا کیا تمہیں پتا ہے آج تمہارا نکاح ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی، پھر اچانک سے میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ سسکتے ہوئے بولی صبا میں بہت تکلیف میں ہوں، وہ مجھے جینے نہیں دیتی ہے، ہر روز ڈراتی ہے، مجھے مار دینا چاہتی ہے، مگر زوار نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا زوار نے کیسے بچایا ہے تمہیں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی نہیں جانتی کیسے بچایا ہے، وہ ہر رات اس کے وار خود پر برداشت کرتا ہے، مگر میری ہمت اب ختم ہوتی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے وہ تم سب کو بھی مار دے گی۔ میں نے پوچھا کس کی بات کر رہی ہو؟ جس نے تم پر پہلے حملہ کیا تھا وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں نے پوچھا تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ جو بھی ہے کیا اس کے متعلق جانتی ہو تم؟ وہ زوار کو کیسے پتا ہے یہ سب؟ تم نے بتایا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی میں نہیں جانتی وہ کون ہے، بس اتنا جانتی ہوں وہ بہت خطرناک ہے اور زوار کو میں نے کچھ نہیں بتایا، ابا نے بتایا ہے۔ پہلے ساری رات وہ میری حفاظت کیا کرتے تھے، اب ان کی جگہ زوار میرے کمرے میں رکتا ہے، اس سے لڑتا ہے، کبھی خود بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ مجھے بس یہی خوف ہے کہ شادی کے بعد مجھے کون بچائے گا۔ یہ باتیں سن کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اب سمجھ آ رہی تھی کہ ابا پوری رات کہاں پر ہوتے تھے، وہ ہمیں مہر النساء کے ساتھ کیوں نہیں سونے دیتے تھے۔ یعنی یہ سلسلہ بہت پرانا تھا اور اب تک وہ اس پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، تو ہمیں یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا، کیوں اندھیرے میں رکھا؟ اور زوار یہ کون ہے؟ اس پر اتنا اندھا اعتبار کیسے؟ مہر النساء کی حالت بہت عجیب سی تھی۔ میں اس سے کچھ بھی پوچھتی تو وہ اس کا جواب دینے کے بجائے بس روئے چلی جا رہی تھی۔ میں اسے تسلی دے کر باہر نکلی تو سامنے ہی زوار کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس گئی اور جا کر خفگی سے پوچھا یہ سب کیا ہے اور ہمیں کیوں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے؟ کون ہو تم؟ کیا سوچ کر ابا تمہیں اس گھر میں لائے ہیں؟ اس نے چند لمحوں کے بعد جواب دیا پڑھی لکھی ہو تم؟ یاد ہے مولوی صاحب نے جانے سے پہلے ایک خط تمہارے حوالے کیا تھا، یہی صحیح وقت ہے، اسے کھولو اور پڑھ لو، ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا، اس کے بعد کوئی بھی بات ادھوری نہیں رہے گی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا اس خط کے متعلق تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مگر اس نے جواب دینے کی بجائے کہا جا کر وہ پڑھ لو، اس کے بعد بات کرنا۔ میں بھاگ کر کمرے میں آئی اور وہ خط ڈھونڈا تو فوراً ہی مل گیا۔ اسے کھولتے ہی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آخر اس میں ایسا کیا لکھا ہے؟ مگر جب اسے پڑھنا شروع کیا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ابا کی لکھائی تھی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے تم سب کے ساتھ زیادتی کی ہے، صرف ایک وعدہ پورا کرنے کی خاطر، اور صحیح مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ مہر النساء میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جن ذاتی ہے جس کی حفاظت کے لیے اس کے والدین نے اسے میرے پاس پناہ دی تھی۔ میں نے تمہاری ماں کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ میری پہلی بیوی کی اولاد ہے، مگر سچ یہی ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ میری تمہاری ماں کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں ہوئی۔ مہر النساء بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے،
مگر ایک شیطانی صفت جن زادی اپنے شیطانی عمل کے لیے اس کی قربانی دینا چاہتی تھی۔ تبھی اس کے والد نے محروم نساء کو میرے پاس محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہر ایک کے دماغ کو پڑھ لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ عام انسان کبھی تھی ہی نہیں۔ میں نے اسے ہمیشہ سب سے الگ رکھا اور پوری رات جا کر اس کی حفاظت کے لیے کلام پڑھتا رہتا تھا۔ تمہاری ماں اس سب سے واقف نہیں ہے۔ اب میں زبار کو یہاں لایا ہوں کیونکہ جانتا ہوں میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ بھی عام انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے جو اب میری جگہ محروم نساء کی حفاظت کرے گا اور صحیح وقت آنے پر اس کی شادی بھی کرے گا۔ محروم نساء کی شادی اپنے قبیلے میں ہی ہوگی۔ جب اس کی شادی ہوگی تو وہ شیطان جن زادی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میری بیٹی اس بات کو اپنے تک محدود رکھنا۔ باقی محروم نساء یہ حقیقت نہیں جانتی۔ اس کی شادی کے بعد اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، مگر تم اس راز کو راز ہی رکھنا اور بہن بن کر اس کی رخصتی کرنا۔ شادی کے بعد بھی وہ تم سب سے ملنے آتی رہا کرے گی اور زوار بھی تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ جب اسے پکارو گی یہ یہاں موجود ہوگا۔ یہ خط پڑھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ بہت بڑی بات تھی۔ جس لڑکی کو میں آج تک اپنی بہن سمجھتی آئی تھی وہ ایک جن زادی تھی۔ اسی شام میں نے واقعی بہن بن کر محروم نساء کی رخصتی کی اور ابا کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا، کیونکہ میں ان کے راز کو فاش کر کے ان کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔